یہ محسوس ہو رہا تھا ڈائری پولیس کی آمد کے بعد پھاڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وقت کی کمی کے باعث اسے مکمل طور پر تلف نہیں کیا جا سکا اور یہ 12 جولائی سے 1 جنوری تک الٹی سمت میں سلامت رہ گئی۔ 12 جولائی کے صفحے پر ایک دو جگہ ماموں اور نیوٹرل لکھا ہوا تھا۔ خان صاحب اور بشریٰ بی بی جنرل باجوہ کو کوڈ ورڈز میں ماموں کہا کرتے تھے، لہٰذا یہ جنرل باجوہ کے بارے میں ہدایت تھی۔ اسی صفحے پر دو پن کوڈز یا فگرز لکھی ہوئی تھیں، 171196 اور 111790 تھی۔ ساتھ ہی میں اوپر سے نیچے کی طرف 41 پھر 30 پھر 60 اور پھر 30 لکھا تھا۔ یہ کوڈ ورڈز تھے یا پھر کسی لاکر یا اکاؤنٹ کے پن کوڈز تھے۔ ساتھ ہی جلسے کی سرخی تھے اور اس کے نیچے لکھا تھا، گانے صرف اور صرف حب الوطنی کے چلیں گے، ہم دیکھیں گے ضرور ہوگا۔ فوراً 25 لاکھ کا حساب لیں اور خبردار سے تقریر شروع نہیں کرنی۔ پھر 6 جولائی کے صفحے پر لکھا تھا، اگر گورنر راج لگائیں تو پھر پورا صوبہ تمام شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے، مکمل پہیہ جام ہونا چاہیے۔ کل سے اتنا پریشر بنا دینا ہے کہ عدالت کوئی نگیٹو انگریزی میں لکھا تھا فیصلہ نہ کر سکے۔ ریلی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، اگلے صفحات پر درج تھا، تگڑے وکیلوں کا ساتھ ہونا چاہیے۔ وکیلوں کی بندوبست کا فارمولہ بھی لکھا تھا، سلمان اکرم راجہ کا ذکر بھی تھا۔ ریلی کے بارے میں کہا گیا تھا، یہ بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں۔ 3 جولائی کے صفحے پر درج تھا، عدالت میں وکیلوں کو کیا کیا سوال اٹھانے چاہیے۔ خان صاحب کو مخالف وکیلوں کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے، انہیں ججوں سے بھی کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک جگہ لکھا تھا، بندیال آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میاں نواز شریف سے متعلق ایک فقرہ لکھا تھا جس کا مفہوم تھا، چیف جسٹس عمر الطیب بندیال کے ہوتے ہوئے نواز شریف واپس نہیں آ سکے گا۔ چیف جسٹس کا نام جہاں بھی لکھا گیا صرف بندیال لکھا گیا اور طرز تحریر خاصاً فرینک تھا۔ 30 جون کے صفحے پر خان صاحب کے لیے دعائیں لکھی تھیں، ان میں انقلاب کا ذکر بھی تھا اور ایک نیا نظام لانے کا عندیہ بھی۔ اگلے صفحات پر پہلے رنگ کی چھوٹی سی چٹ پھاڑ کر اس کی درجیں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ کوئی اہم پیغام تھا جسے بعد ازاں پھاڑ دیا گیا تھا مگر پھینکا نہیں گیا تھا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، کپڑوں کا اسٹینڈ بابی سے منگوانا ہے اور جاوید آفریدی کو جو یوزر مشین کا کہنا ہے۔ 8 اپریل کا صفحہ پھٹا ہوا تھا، یہ بھی جلدی میں پھاڑا گیا تھا۔ ایک صفحے کے کونے پر 6 بار اللہ کا لفظ لکھا تھا، یہ غالباً تسبیح تھی۔ 17 جنوری کے صفحے پر سٹی بینک لاہور کا اکاؤنٹ، اس کا نمبر اور پن کوڈ درج تھا۔ 6 پاسپورٹس کے نمبرز اور ایکسپائری ڈیٹس بھی لکھی تھیں۔ پہلا پاسپورٹ 22 مارچ 2022 کو بنا تھا اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ 21 مارچ 2027 تھی۔ 12 جنوری کے صفحے پر بینک الفلاح بلیو ایریا اور الائڈ بینک کے اکاؤنٹس کا ذکر تھا، چیک بکس کا حوالہ بھی تھا۔ 3 جنوری کے صفحے پر 6 دعائیں لکھی تھیں۔ 2 جنوری کے صفحے پر دوبارہ 117196 اور 111790 کی 3 کوڈ ورڈز درج تھے، جبکہ 1 جنوری کا صفحہ بہت اہم تھا، اس پر خان کے روز کے معمول لکھے تھے۔ لکھا تھا، بیڈ شیٹ اور خان کے تولیے روز دیکھنے ہیں، یہ دھلے ہوئے ہونے چاہیے، کپڑوں کو رات کو جھاڑ پوچھ کر دیکھا جائے۔ اس کے نیچے روٹین کا گراف تھا جس میں لکھا تھا، 1 کوا شہد جوس، 2 ایکسرسائز، پھر H+K، پھر گھنٹے بعد چائے، 3 پانی، وٹامن C+3، 1 کیلشیم، 4 کھانا، گوشت، کباب، مچھلی، سلاد کے پتے، وائٹ ٹیپ، 5 رات، 12 بجے کے دودھ۔ اس کے نیچے لکھا تھا، 7:30 کلینزنگ، وضو، ظہر، ورد۔ اس سے آگے چل کر ایک صفحے پر اسٹارٹ 10 اگست لکھا تھا اور کور کے ساتھ لا منسٹر وزیر قانون داخلہ یاسمین راشد لکھا تھا۔ یہ پوری ڈائری دیکھنے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے اور یہ منہ سے بہت کچھ بولتی ہے۔ یہ ڈائری میرے دوست اور ڈی آئی جی عمران کشور نے برآمد کی اور اب سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میں نے ڈائری کی خبر 11 اگست کو بریک کی تو میرے چند دوستوں نے چند سوال اٹھائے۔ پہلا سوال تھا، کیا گارنٹی ہے یہ ڈائری واقعی بشریٰ بی بی کی ہے؟ اس کا جواب ہے، ڈائری کی ہینڈ رائٹنگ بشریٰ بی بی کی ہینڈ رائٹنگ سے میچ کرتی ہے۔ دوسرا سوال تھا، کسی کی پرسنل ڈائری پڑھنا غیر اخلاقی فعل نہیں؟ اس کا جواب ہے، ڈائری جب تک پرسنل رہی، یہ اس وقت تک پرسنل ہوتی ہے، لیکن جب یہ سرکاری ریکارڈ کا حصہ بن جائے تو نوعیت بدل جاتی ہے۔ اس وقت بھی ہزاروں ڈائریاں لائبریریوں اور عجائب گھروں میں پڑی ہیں اور انہیں روزانہ ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ علامہ اقبال، قائد اعظم اور فاطمہ جناح کی ڈائریاں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ ایوب خان کی ڈائریوں پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آئنسٹائن، دوستویفسکی، چارلس ڈارون، مارکو پولو اور ڈاونچی کی ڈائریاں بھی پبلک ہیں۔
بشریٰ بی بی کی یہ ڈائری بھی اب سرکاری ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے اور اسے اب تک درجنوں سرکاری اور غیر سرکاری لوگ پڑھ چکے ہیں، لہٰذا میں نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی۔ اور تیسرا سوال، میں اس حد تک کیسے پہنچ گیا؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہے، صحافیوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں تک حکومت بھی نہیں پہنچ پاتی۔ مثلاً 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے گھر پر امریکی حملے کے اگلے دن ہی میں اس گھر میں گھس گیا۔ میں نے تمام کمرے گھوم پھر کر دیکھے، حتیٰ کہ اس برآمد نما کمرے میں بھی گیا جہاں اسامہ بن لادن چھت کی رسی سے لٹک کر ایکسرسائز کیا کرتا تھا۔ مجھے اس کی سی ڈیز کی لوکیشن بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا اور ان اینکرز کے نام پڑھنے کا موقع بھی ملا جن کے وہ ریکارڈ شوز دیکھا کرتا تھا۔ اسامہ بن لادن گھر میں سیکیورٹی کی وجہ سے نیٹ اور کیبل نہیں لگواتے تھے، اس کے لیے شوز خبریں ریکارڈ ہوتی تھیں، ان کی سی ڈیز بنتی تھیں، یہ سی ڈیز ان کے گھر پہنچتی تھیں اور اسامہ بن لادن بعد ازاں اپنی سی ڈیز پلیئرز پر انہیں دیکھتا تھا۔ مجھے اس کی ادویات کا ریکارڈ دیکھنے کا موقع ملا، اس میں بھارت کے ایک مسلمان حکیم کے مجون بھی تھے اور مجھے اس ڈائری کو پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا جس میں اس نے اس پٹواری کا ذکر کیا تھا جس نے اس کے ساتھیوں سے 50,000 روپے رشوت لے کر زمین ٹرانسفر کی تھی۔ اس کے گھر میں بچوں کے کھلونے بھی تھے اور 3 زبانوں میں بچوں کی کتابیں بھی، لہٰذا یہ اسامہ بن کے گھر تک بھی پہنچ گیا تھا اور جنرل باجوہ تک بھی اور بشریٰ بی بی کے نکاح نامے اور حق مہر تک بھی۔ اور یہ میرا کام ہے اور صحافی ہوتے ہی اس کام کے لیے ہیں۔ ہم اگر نئی اسٹوریز پر کام نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارا اس کے علاوہ کیا کام ہے؟ میں ڈائری کی طرف واپس آتا ہوں۔ ڈائری پڑھنے کے بعد 3 آراء پیدا ہوتی ہیں۔ ایک، عمران خان مکمل طور پر بشریٰ بی بی کے زیر اثر ہیں، ان کے کھانے پینے اور دواؤں کا تک کا فیصلہ بی بی کرتی ہے۔ عام حالات میں اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا، دنیا کے 90% خاوند کے فیصلے ان کی بیویاں کرتی ہیں، لیکن جہاں ریاست اور سیاست کا امور آ جاتے ہیں وہاں معاملہ بدل جاتا ہے۔ بشریٰ بی بی اگر سیاستدان ہوتیں یا ان کا کوئی انتظامی تجربہ ہوتا تو یہ بھی چیز قابل فہم تھی، جبکہ یہ مکمل طور پر ہاؤس وائف ہیں، لہٰذا یہ ریاست اور سیاست کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ دوسرا، وزیر اعظم کے 99% اقدامات آفیشل سیکرٹ ہوتے ہیں اور یہ انہیں خفیہ رکھنے کے پابند ہوتے ہیں۔ خان اگر سرکاری راز اپنے اہلیہ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا تو یہ ناقابل برداشت اور خوفناک تھا۔ تیسرا، ریاست ایک پریکٹیکل چیز ہوتی ہے، یہ موکلات جنوں اور وظائف سے نہیں چلائی جا سکتی۔ صدقات، خیرات اور وظائف کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، لیکن اگر وزیر اعظم باجوہ جنرل فیض حمید سے ملاقات سے پہلے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ سے قبل اور چین کے صدر کے سامنے بیٹھنے سے پہلا کالا بکرا آمنے سامنے سے گزار کر اس کا گوشت چیلوں اور کووں کو کھلائے گیا اپنے بیڈ روم میں ہڈیاں اور تعویذ رکھنا شروع کر دے گا تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ دوسرا، اگر وزیر اعظم ریاستی امور موکلات سے مشورہ کر دیں یا وہ بیگم صاحبہ کے وظیفے اور مراقبے کے خاتمے کا انتظار کرنے لگیں تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے؟ مجھے علیم خان نے بتایا تھا، فیڈرل سیکریٹریٹ کا فیصلہ بھی بیگم صاحبہ تصویریں دیکھ کر کیا کرتی تھیں، انہیں امیدواروں کی تصویریں بھجوائی جاتی تھیں اور وہ تصویروں پر کچھ پڑھ کر فیصلہ کرتی تھیں اور وزیر اعظم ان کے حکم کے مطابق آرڈر جاری کر دیتے تھے۔ عثمان بزدار، ان کے پرسنل سیکریٹری، طاہر خورشید کا فیصلہ بھی بیگم صاحبہ نے اپنے روحانی طاقتوں کے ذریعے کیا تھا۔ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم اور بیگم صاحبہ کے لیے مفید ثابت ہوا ہو، لیکن وہ 12 کروڑ لوگوں کے صوبے اور 25 کروڑ عوام کے ملک میں اس کی کتنی قیمت ادا کی اب پوری دنیا جانتی ہے۔ یہ ڈائری یہ ثابت کرتی ہے یہ ملک 3.5 سال عمران خان کے بجائے بشریٰ بی بی چلاتی رہیں یا پھر ان کے موکلات۔